السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم ایک بہترین جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جنت کے بازار اور اس کی وضاحت، قیامت کی کچھ نشانیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اہل جنت کے فضائل، یعنی جو جنت کے لوگ ہوں گے ان کو جنت میں کیا مقام ملے گا، کیا مرتبہ ملے گا، وہ جنت میں کیسے رہیں گے، یہ تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس امید ہے آپ سے کہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طریقے کی بہترین جانکاری، دینی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اہل جنت کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر ان کے بعد بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے، ان کے دل ایک آدمی کی دل کی ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جماعت انبیاء کرام کی ہوگی جن کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ باقی تمام انبیاء چاند کی طرح ہوں گے، لیکن سورج کی طرح آب و تاب سے چمکا جگمگاتے ہوئے چہرے سے جلوہ گری ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی خاص ہے۔ مشہور بات یہ ہے کہ چاند کی نورانیت سورج کی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یعنی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کو چاند کی صورت عطا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورج کی صورت عطا کر کے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ تمام انبیاء کرام کو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ سے حاصل ہوگی۔ اس جماعت کے بعد آنے والے وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام کے مرتبہ لحاظ پر قریب ہوں گے، وہ اولیاء کرام، علماء، عظماء اور شہداء کرام اور نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، یعنی جنتی لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، تمام لوگوں کے دل میں دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کسی آدمی کو اپنے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہو اسی طرح وہاں کے ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دلوں میں کوئی گھٹ کی نہ ہوگا، یعنی یہی وجہ ہوگی کہ ایک کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور کسی کو کسی سے بغض و عنایت نہیں رکھا ہوگا، یعنی تمام کے دل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوں گے۔ جنتی لوگوں کی عمریں اور خوبصورتی، یعنی ان کی عمریں کتنی ہوں گی اور ان پہ نور کتنا ہوگا، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے لوگ جرد مرد ہوں گے، یعنی سرما لگا ہوا ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی عمریں 30 سے 32 سال کی ہوں گی، یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے 30 سے 32 سال کے نوجوان ہوں گے، اور جرد کا معنی جس کی جسم پر بال نہ ہو اور مرد کا معنی جس کی داڑھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور نرم و نازک ہوں گے، اور قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کی پلکوں میں سیاہی اس طرح رکھ دی جائے گی جیسے کہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ سرما لگا ہوا ہے، جوانی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو 100 آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی۔ دنیا میں 100 آدمی جتنی طاقت رکھتے تھے، جنت میں اتنی طاقت ایک آدمی کو حاصل ہوگی، یعنی اس طرح ازواج سے مجامعت کی قدرت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کو نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت کی نہر کوثر
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مجھے عطا کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ارشاد پایا گیا کہ جنت کی نہر کوثر کے پانی میں دودھ کی طرح غذائیت اور شہد کی طرح حلاوت یعنی مٹھاس پائی گئی ہے، اگرچہ اس میں شہد کی طرح شفا بھی ہوگی لیکن وہاں مرض نہیں ہوگا، لاحق نہ ہوگا، اس لیے بطور دوا استعمال کی ضرورت ہی درپیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح اس پانی میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور خواہش کی طلب پائی جاتی ہے۔ یہی نہر کوثر محشر کے حوض کوثر کا بھی منبع ہے۔ اسی نہر پر ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ جنت میں ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنت والے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صف اس امت کی ہوں گی اور باقی تمام امتوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ اب یہاں غور کرنے کا ایک مقام ہے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی تمام یعنی 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو ان تمام انبیاء کی صرف امتوں کی 40 صفیں ہوں گی اور میرے آقا کی امت کی اکیلے 80 صفیں ہوں گی۔ 80 صفیں، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنت میں میرے نبی کی امتی ہوں گے۔ حضرت اولیاء عظام کی منازل اور رفیعہ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اہل جنت اپنے اور ہر بالا خانے پر رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب میں افق پر باقی رہنے والے بہت سے زیادہ چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی شام کے وقت جو مغرب میں ایک تم نے دیکھا ہلکی سی جو سرخ لہن سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک تارا چمکتا ہے جو ہر دنیا کا انسان اس تارے کو دیکھتا ہے، تو جنت کے لوگ اپنی اپنی جنتی محلوں کے اوپر سے ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے چاہے وہ کتنی دور ہوں گے، کیونکہ وہ جنت والے لوگوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ منازل تو صرف انبیاء اکرام کو ہی حاصل ہوں گے، تو دوسرا تو کوئی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ مرتبہ تو ان مردوں کو بھی حاصل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ جنت والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اعمال کے مطابق ان کے مراتب و مدارج ہوں گے۔ اولیاء عظام کو عالی شان بلند محلات حاصل ہوں گے، ظاہری طور پر بھی ان کو بلند مقام حاصل ہوگا جس طرح شان کے لحاظ سے انہیں بلند مقام حاصل ہوگا، روشن ستارے کی طرح بلندی اور نورانیت حاصل ہوگی۔ جنت میں کچھ لوگ پست مقام میں ہوں گے، کچھ درمیانی مقام میں اور کچھ بلندی پر۔ حدیث میں لفظ رجال استعمال ہوا ہے جس کا مطلب کامل رجولیہ یعنی جو بہت کامل لوگ ہوں گے، یعنی ذکر اگرچہ رجال کا ہے یعنی مرد کا ہے لیکن نساء عورتوں کو بھی شامل ہے۔ کامل لوگ کون ہیں؟ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، کامل لوگ وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی دنیا میں جو لوگ اپنے کام میں بھی مشغول رہتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور خرید و فروخت میں عدل قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی کسی طریقے کی کوئی ایسی گناہ نہ شامل نہیں کرتے، یعنی کوئی مال خریدتے ہیں تو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں کرتے اور کوئی مال بیچتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گڑبڑی نہیں کرتے، یعنی عدل و انصاف خرید و فروخت میں قائم رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے ذکر کا وقت آتا ہے یعنی نماز کا ذکر وقت آتا ہے تو وہ
اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے کام ان کے سامنے نماز کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اللہ نے ان کو کامل مرد بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں کامل ایمان، پختہ یقین اور عبادت میں کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مقام حاصل رہے۔ رسولوں کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لائے ہوئے تمام امر نواہی، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہو ان سے روکا گیا ہے کے مطابق عمل کرتے صابرین اور شاکرین کی صف میں قائم ہیں، مقام رضا کے درجہ پر فائز ہیں۔ جب انسان بلند منزل کو طے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے کہ ان لوگوں کو صبر کی وجہ سے بطور جزا بالا خانے عطا کیے گئے ہوں گے۔ اب جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا جنت والوں کو بھی نیند آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی مثل ہے اور جنت والوں کو موت نہیں آئے گی۔ جنت والوں کو موت نہیں آئے گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدلل جواب ارشاد فرمایا۔ جس طرح انسان موت کے وقت ہوتا ہے، نیند میں بھی اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ جب موت نہیں آنی تو یقیناً نیند بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں نیند کی ضرورت انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تھکان محسوس کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اسے راحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیند سے پوری کرتا ہے۔ لیکن جنت میں ہر طرح کا آرام ہی آرام ہوتا ہے، کسی قسم کی تھکاوٹ ہونی ہی نہیں، تو اس وجہ سے نیند کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔ جنت میں انسان کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ مومن کو جنت میں اگر اولاد کی طلب ہو تو اسی وقت اس کو عطا کر دی جائے گی، لیکن مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ آپ حضرات کو یہ جنت والوں کے فضائل میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اہل جنت کی۔ اب جنت کے اندر جو خدام ہیں اور ان کی بیویاں ہیں، ان کا کیا، ان کے بارے میں کیا، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ جانکاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ حضرات ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ ایسی ہی جانکاری ویڈیو، ایسی نالج، دینی اسلام کی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم جنتی خدام اور ان کی بیویاں، یہ بات آپ حضرات کی